الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل گلزار نوشتہ حصہ دوم سے آخری دو حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت شست و یکم یعنی 61ویں حکایت۔ تاجر از اسپانیا بنواحِ امریکہ رسید۔ اسپانیا کہتے ہیں اسپین کو۔ تاجر از اسپانیا بنواحِ امریکہ رسید، ایک تاجر اسپین سے امریکہ کے اطراف پہنچا۔ تاجر از اسپانیا بنواحِ امریکہ رسید، ایک تاجر اسپین سے امریکہ کے ارد گرد امریکہ کے اطراف میں پہنچا۔ شخص از متعلقان ملک جمی املاکش را بغاوت برد۔ شخص از متعلقان ملک بادشاہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص۔ شخص از متعلقان ملک بادشاہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، جمی املاکش اس کی تمام جائیداد، اس کا تمام مال، را کو بغاوت برد لوٹ لیا۔ شخص از متعلقان ملک جمی املاکش را بغاوت برد، بادشاہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس کے تمام مال کو لوٹ لیا، اس کے تمام جائیداد کو لوٹ لیا۔ تاجر ہر چند آہ و نالہ کشید، تاجر جتنا بھی گریہ و زاری کرتا رہا، روتا اور پٹکتا رہا۔ تاجر ہر چند آہ و نالہ کشید، تاجر جتنا آہ و جاری کرتا رہا۔ سود نہ بخشید، کچھ فائدہ نہ دیا۔ سود نہ بخشید، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مرد جہانگیر ناچار شد، مرد جہاں گرد ناچار شد، دنیا گھومنے والا آدمی مجبور ہو گیا، کیونکہ دنیا گھوم رہا تھا نا، ہر طرف گھوم رہا تھا، گھوم کے تجارت کر رہا تھا۔ مرد جہاں گرد ناچار شد، دنیا گھومنے والا آدمی سیاح ناچار ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ ہم دراں بیشۂ پرخار اقامت کرد، ہم دراں اسی بیشۂ پرخار اقامت کرد، اسی کانٹے بھری جنگل میں ٹھہرا، اقامت کیا۔ ہم دراں بیشۂ پرخار اقامت کرد، اسی کانٹوں بھری جنگل میں اقامت کیا، ٹھہرا۔ تا باشد کے کسے بفریادش رسد، تاکہ کوئی اس کی فریاد کو پہنچے۔ تا باشد کے کسے بفریادش رسد، تاکہ کوئی شخص اس کی فریاد کو پہنچے۔ و دادش دہد، اور انصاف کرے۔ پس از مدت سلطان آ بیاباں بر سر وقتش گزر کرد، ایک مدت کے بعد سلطان اس جنگل پر اس کے وقت پر گزر کیا، یعنی صحیح وقت پر گزر کیا، ٹھیک ہے۔ پس از مدت سلطان آ بیاباں، ایک مدت کے بعد، پس از مدت ایک مدت کے بعد، سلطان آ بیاباں بر سر وقتش گزر کرد، صحیح وقت پر گزرا۔ مظلوم گستاخانہ و دلارانہ عیان اسپش بگرفت، مظلوم بے باکی اور دلیری کے ساتھ اس کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا۔ مظلوم گستاخانہ و دلارانہ عیان اسپش گرفت، مظلوم دلیری اور بے باکی کے ساتھ اس کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا۔ وہ فریاد برآورد کے اور فریاد کیا کہ داد این نامراد بدہ، کہ اس نامراد کو انصاف دے، اس نامراد کے ساتھ انصاف کر۔
وہ فریاد برآورد اور فریاد کیا کہ داد این نامراد بدے، اس نامراد کو انصاف دے، عمرست کے در انتظار قدومت بسر می برم، ایک عمر ہوا کہ میں آپ کے تشریف آوری کے انتظار میں، قدومت یعنی آپ کے آنے کے انتظار میں، تیرے آنے کے انتظار میں، عمرست کے در انتظار قدومت بسر می کنم، ایک عمر ہوا کہ میں تیرے تشریف لانے کے انتظار میں، آپ کے تشریف آوری کے انتظار میں گزار دیا، بسر کر دیا، وہ خبرت می جویم، اور تیری خبر تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، تیرے آنے کی خبر ڈھونڈتا رہا، شاہ بر دلیری آن حال تباہ متغیر گردید و پرسید، بادشاہ اس تباہ حال کی دلیری پر متغیر ہو کر پوچھا، بادشاہ بر دلیری آن حال تباہ متغیر گردید و پرسید، بادشاہ اس تباہ حال کی دلیری بے باکی پر متغیر ہو کر پوچھا کہ مرا چگونا شناختی، کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا، کہ مرا چگونا شناختی، کہ تو نے مجھے کس طرح پہچانا، و قرعہ بنام من چہ سا انداختی، اور میرے نام کا قرعہ کس طرح ڈالا، وہ قرعہ بنام من چہ سا انداختی، اور میرے نام کا قرعہ کس طرح ڈالا، یعنی تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، کہ والی ملکم و سلطان اقلیمم، کہ میں اس ملک کا بادشاہ اور اس ولایت کا بادشاہ ہوں، اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ داد خواہ گفت، انصاف طلب کرنے والے نے کہا، داد خواہ گفت، انصاف طلب کرنے والے نے کہا، شمع لگن انجمن را کثرت ہجوم پروانہ تیرا نمی گرداند، یعنی محفل میں شمعدان کو پروانے کی کثرت، شمع لگن انجمن را کثرت ہجوم پروانہ تیرا نمی گردانند، یعنی شمعدان کو محفل میں شمعدان کو پروانوں کی کثرت، پروانے کے ہجوم کی کثرت تاریک نہیں کرتی، کالا نہیں کرتی، سیاہ نہیں کرتی۔ جہاں پہ ایک شمع ہو اور بہت سارے پروانے آ جائیں تو پروانے کی وجہ سے وہ شمعدان کالا نہیں ہوتا، وہ شمع کالا نہیں ہوتا۔ شمع لگن انجمن را کثرت ہجوم پروانہ تیرا نمی گرداند، کہ محفل میں شمعدان کو پروانوں کی کثرت سیاہ نہیں کرتی، تاریک نہیں کرتی۔ وہ چہرۂ درخشاں ماہ شب افزوں، از ازدحام نجوم و سیارہ خیرہ نمی ماند، اور رات کو روشن کرنے والے روشن چہرہ ستاروں اور سیاروں کے ازدحام سے، بھیڑ سے کالا نہیں ہوتا، اور رات کو وہ چہرۂ درخشاں ماہ شب افزوں، از ازدحام نجوم و سیارہ خیرہ نمی مانند، اور رات کو روشن کرنے والا چاند کی طرح چہرہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ چہرۂ درخشاں اور روشن چہرہ، ماہ شب افزوں، رات کو روشن کرنے والا چاند، روشن چہرہ یعنی رات کو روشن کرنے والے چاند کا درخشاں چہرہ، ستاروں اور سیاروں کے ازدحام سے، بھیڑ سے سیاہ نہیں ہوتا، کالا نہیں ہوتا۔ حکایت شست و دوم، آخری حکایت ہے یعنی 62ویں حکایت۔ مرد را تمنائے سرور در سر افتاد، ایک مرد کو مستی کی تمنا سوجی، ایک مرد کے سر میں مستی کرنے کی سوجی، مستی کرنا، سرور کا معنی مستی، خوشی وغیرہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد را تمنائے سرور در سر افتاد، ایک مرد کے سر میں مستی کرنے کی تمنا آئی، با دکان میں فروش رفت، وہ شراب بیچنے والے کی دکان گیا، بدکان میں فروش رفت، وہ شراب بیچنے والے کی دکان گیا، وہ قدح بادہ خاص، اور شراب کا پیالہ
چاہا مانگا، وہ قدح بادہ خاص اور شراب کا پیالہ چاہا مانگا۔ میں فروش ترش روئی و تند خوئی بدھ، شراب بیچنے والا سخت رو اور سخت مزاج تھا۔ شراب بیچنے والا سخت رو یعنی بد چہرہ اور سخت مزاج تھا، ٹھیک ہے، غصے دار آدمی تھا۔ میں فروش ترش روئی اور تند خوئی بدھ، شراب بیچنے والا سخت مزاج اور سخت چہرے والا تھا، چہرہ بگاڑنے والا تھا۔ ساغر پراز بادہ نمودہ نصف برخاست ریخت، پیالے میں، ساغر کہتے ہیں پیالے کو، پیالے میں شراب ڈالتے ہوئے آدھا زمین پر ڈال دیا، ریخت ڈال دیا۔ ساغر پر از بادہ نمودہ نصف برخاک ریخت، پیالے میں شراب ڈالتے ہوئے آدھا زمین پر ڈال دیا۔ وہ ماں بقا بآں مرد دادا، اور جو باقی رہا اس مرد کو دے کر، سخن درشت گفت، سخت بات کہی، جو اس پیالے میں رہا، جو شراب باقی رہا اسے اس آدمی کو دے کر کے سخت بات کہی۔ وہ ماں بقا بآں مرد دادا سخن درشت گفت، اور جو باقی رہا اس آدمی کو دے کر سخت بات کہی۔ آں مرد نیک نہانی و برد باری را پیش برد، اس آدمی نے نیک بختی اور بردباری کو، حلم کو اختیار کیا۔ وہ گستاخی او را تحمل کرد، اور اس کے گستاخی کو برداشت کیا، اس کے بے ادبی کو برداشت کیا۔ وہ گستاخی او را تحمل کرد اور اس کے گستاخی کو برداشت کیا۔ وہ خشم فرو خوردہ مشفقانہ پرسید، اور غصہ پی کر شفقت کے ساتھ پوچھا۔ وہ خشم فرو خوردہ مشفقانہ پرسید، اور غصہ پی کر شفقت کے ساتھ مشفقانہ طور پر پوچھا، اے عزیز، اے پیارے، چیرا چونی کر دی، تو نے اس طرح کیوں کیا؟ چیرا چونی کر دی، تو نے اس طرح کیوں کیا؟ و بادہ فروختی و بادہ فروختی، اور شراب نیچے ڈال دیا۔ و بادہ فرو ریختی، اور شراب نیچے ڈال دیا۔ تو نے ایسا کیوں کیا کہ شراب تو نے نیچے ڈال دیا؟ گفت، اس نے کہا، جو میں فروش نے کہا، شراب بیچنے والے نے کہا، نادان نمی دانی، اے نادان تو نہیں جانتا، نادان نمی جانی، اے نادان تو نہیں جانتا کہ این فعل نیک اختری است، کہ یہ نیک بختی کا فعل ہے، یہ خوش قسمتی کا فعل ہے۔ نیک اختری یعنی خوش قسمتی کا فعل ہے۔ این فعل نیک اختری است، یہ خوش قسمتی کا فعل ہے۔ وہ مایہ بخت وری، اور نیک بختی کی کنجی ہے۔ وہ مایہ بخت وری اور نیک بختی کی کنجی ہے۔ حالا از جائے متنفع خواہی شد، اب تو اس جگہ سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ حالا از جائے متنفع خواہی شد، اب تو اس جگہ سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا، یا پھر اب تو تجھے اس جگہ سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ پیرائے منقط خواہی یافت، اور قدرت کی زینت تو پائے گا۔ وہ پیرائے منقط خواہی یافت، اور قدرت کی زینت پائے گا، قدرت کی طاقت پائے گا، قدرت کی زینت پائے گا۔ پیرائے مکنت خواہی یافت اور قدرت کی زینت پائے گا۔ مرد نجیب ازیں واردات عجیب، مرد نجیب ازیں واردات عجیب، مرد نجیب شریف مرد ازیں واردات، ان عجیب واقعہ سے، ان ازیں واردات عجیب، ٹھیک ہے، عجیب جو ہے واردات کی صفت ہے۔ مرد نجیب این واردات عجیب، شریف مرد، شریف آدمی، ان عجیب واقعات سے خیل متعجب گردید، بہت متعجب ہوا، بہت تعجب کرنے والا ہوا۔ بعض ہم حلم ورزید، پھر حلم اختیار کیا، بردباری اختیار کیا۔ بعض ہم حلم ورزید، پھر حلم اختیار کیا، بردباری اختیار کیا۔ وہ رنجاش نہ رسانید، اور اسے تکلیف نہ پہنچائی۔ رنجاش نہ رسانید، اور اسے تکلیف نہ پہنچائی۔ وہ درم
بدست او داد کے اندر کے پنیر بیار اور 1 درہم اس کے ہاتھ میں دیا، یعنی شراب بیچنے والے کے ہاتھ میں دیا۔ وہ درہم بدست او داد اور 1 درہم اس کے ہاتھ میں دیا کہ اندر کے پنیر بیار کے تھوڑا پنیر لا۔ بادہ فروش اندرون حجرہ رفت، شراب بیچنے والا حجرے کے اندر گیا، کمرے کے اندر گیا۔ بادہ فروش اندرون حجرہ رفت، شراب بیچنے والا حجرے کے اندر گیا، کمرے کے اندر گیا۔ بادہ فروش اندرون حجرہ رفت، شراب بیچنے والا حجرے کے اندر گیا۔ جوان حلیم خم بادہ اش سرنگو ساخت، حلیم جوان نے یعنی بردبار جوان نے، خم کہتے ہیں مٹکے کو، خم بادہ اش اس کے شراب کے مٹکے کو، سرنگو ساخت سرنگو کر دیا، انڈیل دیا۔ جوان حلیم خم بادہ اش سرنگو ساخت، بردبار آدمی نے اس کے شراب کے مٹکے کو سرنگو کر دیا، انڈیل دیا۔ وہ بادہ را بر زمین انداخت، اور شراب کو زمین پر ڈال دیا، بہا دیا۔ وہ بادہ را بر زمین انداخت اور شراب کو زمین پر ڈال دیا۔ میں فروش چوں باز گردید، شراب بیچنے والا جب واپس آیا۔ میں فروش چوں باز گردید، شراب بیچنے والا جب واپس آیا۔ حال بری منوال دید، اس حالت کو دیکھا، اس طریقے کی حالت کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا۔ سخت برہم شد، سخت غصہ ہوا۔ وہ دست در گریبانش کرد، اور اس کے گریبان میں ہاتھ کر دیا، یعنی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مارنے لگا۔ وہ تاوان نقصان خواست، اور نقصان کا تاوان مانگنے لگا، جو نقصان ہوا اس کا بدلہ طلب کرنے لگا۔ وہ تاوان نقصان خواست اور نقصان کا بدلہ چاہا۔ عام مرد گفت، اس شخص نے کہا، تو گفتہ بودی، تو نے کہا تھا کہ ریختن میں فال نیک است، تو نے کہا تھا کہ شراب بہانا نیک فال ہے۔ حالہ چرا برہم شدی، اب کیوں غصہ ہوتا ہے، اب کیوں ناراض ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین عام کرنے کے لیے اس لنک کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔